بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق، مالک، رازق ہیں، اور یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی میراث ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، اللہ جس چیز سے جیسا چاہیں کام لیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ آپ اکثر نوٹ کرتے ہوں گے، بعض ساتھی ایک دوسرے سے ذکر بھی کرتے ہوں گے کہ حافظ صاحب عام طور پہ جمعہ شروع کرتے ہیں تو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ مقصود کیا ہے یہ بات کہنے سے اور یہ تذکیر کرانے سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم مسلمان کا کام یہ ہے ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ اگر ہم دنیا اور دنیا کے کاموں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ہم اس کو اپنی تدبیروں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ پلیٹ ہل گئی تو زلزلہ آ گیا، یہ ہو گیا تو بارش ہو گئی، یہ ہو گیا تو پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی کی تذکیر کے لیے عام طور پر میرا ایک طریقہ ہے کہ میں عام طور پہ تمہید کے لیے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کا لشکر ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اس زمین کا بڑا حصہ پانی پہ مشتمل ہے۔ 70% یا شاید 79% سائنسدان کہتے ہیں زمین کا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ تو یہ پانی بھی زمین کی طرح اللہ کے لشکروں میں سے ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور اللہ جیسے چاہیں اس پانی سے کام لیں۔ اللہ چاہیں تو اس پانی کو ہمارے لیے رحمت بنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہے کہ اپنی رحمت، اپنی بارش کے نازل کرنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی بارش ہوگی، فصلیں لہلہائیں گی اور گرمی اور خشکی ختم ہوگی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے ہم پاکستان کے لوگ ہی بڑی دعائیں کر رہے تھے، بڑی تمنا کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے۔ زمین پانی کی بوند بوند کو ترس رہی تھی، اور اللہ چاہے تو اس پانی کو عذاب بنا دے، ہمارے لیے زحمت بنا دے۔ تو یہ پانی بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین و آسمان سے بھی پہلے پیدا فرمایا ہے۔ ایک وقت تھا جب زمین و آسمان نہیں تھے لیکن پانی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ ہود ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس حال میں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی موجود تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی بہت عرصہ پہلے اللہ رب العالمین نے طے کر دیا تقدیر میں کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ جو کچھ اچھا ہونا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا اپنے علم کے ساتھ، جو کچھ ہمارے مطابق برا ہونا ہے اللہ نے وہ بھی لکھ دیا۔ لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔
لوح محفوظ میں یہ جو سب کچھ لکھا گیا ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام تقدیریں لکھ دی، مقادیر الخلق لکھ دی اللہ نے، جو کچھ دنیا میں ہونا ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ سلسلہ کئی ارب سال پہلے کا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال قرآن و حدیث اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، اور اس وقت بھی پانی موجود تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو بنایا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا، تو پتہ لگتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، جن آگ سے بنے ہیں، فرشتے نور سے بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگرچہ انسان مٹی سے بھی بنا ہے لیکن انسان کی تخلیق کا ایک بڑا حصہ پانی پر بھی مشتمل ہے، کیونکہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ جو اللہ یہ بات فرماتے ہیں وہی اللہ یہ بات بھی فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے اسے ایک جائے قرار میں رکھا، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک وقت مقررہ تک۔ تو اللہ نے ہم انسانوں کو مٹی سے بھی پیدا کیا ہے اور ہم انسانوں کو پانی سے بھی پیدا کیا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے انسان کیسے پیدا ہوا، کس چیز سے پیدا ہوا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ مفسرین کرام نے بحث کی کہ جب انسان مٹی کے علاوہ پانی سے بھی پیدا ہوا ہے اور اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار شے اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے جنوں اور فرشتوں کی تخلیق میں بھی پانی کا حصہ ہے۔ اگرچہ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اگرچہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، لیکن جب اللہ یہ بات فرماتے ہیں قرآن کریم میں 2 جگہ پر کہ اللہ نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو کسی نہ کسی طرح اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں فرشتوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ، علم غیب میں سے ہے۔ ہمیں جنوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ، جو اللہ نے بتایا ہے علم غیب میں سے ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے حواس سے، اپنے تجربوں سے، اپنے مشاہدے سے معلوم نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العالمین کے بتانے پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، تو گویا کہ جنوں اور فرشتوں کی تخلیق میں بھی پانی کا حصہ ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، تو یہ بات مختلف تفسیروں میں ڈسکس کی ہے مفسرین نے کہ جنوں اور فرشتوں کی تخلیق میں بھی پانی کا حصہ موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پانی سے پیدا کیا، زمین میں انسان موجود ہے، دیگر تمام چوپاؤں کو بھی پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر چوپائے کو بھی اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں، جیسے حشرات الارض ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان ہے، یا پرندے بھی جب چلتے ہیں زمین پر 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی 4،
کچھ ایسے بھی ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے دیگر جانور ہیں، تو ہر چیز، ہر چوپایا یہ بھی پانی سے بنا ہے۔ اسی طرح تمام سبزیاں، تمام فصلیں، تمام پھل یہ بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تخلیق میں بھی پانی کا حصہ ہے۔ بلکہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین کے زندہ ہونے کے اندر بہت بڑا کردار پانی کا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، کون ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وانزل لكم من السماء ماء، پھر اس نے بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس پانی سے یہ لہلہاتے باغات پیدا کر دیے۔ تو یہ ساری فصلیں، سارے باغات، ان کا وجود بھی اللہ کے حکم سے پانی کے مرہون منت ہے۔ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ زمین مردہ تھی، اس زمین کو بھی پانی نے زندگی بخشی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی کو نازل کرتے ہیں، اهْتَزَّتْ، وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، پھول جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سے فصلیں اور باغات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پانی اللہ کے بڑے لشکروں میں سے، اللہ کی بڑی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی پانی کو نازل کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ کام اللہ وحدہ لا شریک ہی کرتے ہیں تو پھر انسانوں کا، جنوں کا کام یہ ہے کہ جب وہ شکر ادا کریں ان نعمتوں کا، تو وہ صرف اللہ کا ہی شکر ادا کریں، جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ معبود بھی اللہ ہی کو مانا جائے، کیونکہ پیدا بھی اللہ کرتے ہیں، پانی جس سے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، وہ پانی بھی اللہ رب العالمین ہی نازل کرتے ہیں۔ تو پھر شکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے، پھر عبادت بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کرتے ہیں، وہ مشرکین جو رب ہونے میں، خالق ہونے میں، پانی کو نازل کرنے میں تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید ربوبیت میں، تو اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ پانی کو نازل کرنے والا کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو تمام مشرکین بیک زبان جواب دیں گے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ تو پھر حل ہو گیا، جب زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا مشرکین کے ہاں بھی اللہ ہی ہے، جب انسان اور دیگر تمام مخلوقات کی تخلیق کرنے والا مشرکین کے ہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، جب آسمان سے پانی برسانے والا اور اس پانی سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس پانی کو آسمان سے نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس پانی سے زمین کو زندہ کرنے والا اور یہ تمام چیزیں بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی پھر آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف پھر اللہ کی ہے۔ مشرکین تو خود منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہر پانی کو نازل کر رہے ہیں، جب اللہ ہی پانی کو نازل کر رہے ہیں تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ بات تو انہوں نے خود ہی حل کر دی ہے، اگر ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کی عقل و مت کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ پھر عقل نہیں کرتے۔ انا یؤفکون، پھر کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ ہم انسان جیسے میں نے عرض کیا، ہم پانی سے پیدا ہوئے، ہمارے جسم کا بڑا حصہ پانی پہ مشتمل ہے، ہماری خوراک پوری کی پوری پانی پر مشتمل ہے، پانی اور مٹی، پانی پر مشتمل ہے ہماری خوراک۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پہ ذرا غور کرے، انسان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ انسان خود اس کھانے کو پیدا کرتا ہے، اس کھانے کو بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،
ہم نے پانی کو برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا, ہم نے اس میں دانے اگائے. وعنبا وقضبا, انگور اور ترکاریاں اگائیں. وزیتونا ونخلا, اور زیتون اور کھجور بھی. وحدائق غلبا, اور گھنے باغات بھی. وفاکہتا وابا, اور پھل بھی اور چارہ بھی. یہ سارا کام اللہ نے کیوں کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. تو ہمارا کھانا بھی سارا کا سارا یہ پانی کے مرہون منت ہے. اللہ پانی نازل کرتے ہیں, اس پانی سے یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے پیدا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک انسان مخلوق ہو زمین میں, پیدا ہو اللہ کے حکم سے, اور انسان مانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے, میں خود پیدا نہیں ہوا, اور پھر ساری نعمتیں وہ اللہ کی طرف سے آئیں بشمول پانی کے, پھر انسان اللہ رب العالمین کا انکار کرے, اللہ رب العالمین کی وحی کا انکار کرے, اللہ رب العالمین کے رسولوں کا انکار کرے, اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے, اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر اعتراض کرے کہ اللہ تو پہلی دفعہ تو پیدا کر دیا ہے, دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ تو پیدا کر دیا ہے, مرنے کے بعد جب مٹی میں مل جائیں گے, جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, تو پھر ہمیں کون پیدا کرے گا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. تم خود تسلیم کرتے ہو پیدا کرنے والا اللہ, صرف تمہیں نہیں تمام مخلوق کو, آسمان و زمین کو بھی, پانی کو نازل کرنے والا اللہ, ساری نعمتیں دینے والا اللہ, ہر شے پر قدرت رکھنے والا اللہ, پھر تم اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہو, پھر تم اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہو, پھر تم اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر اعتراض بھی کرتے ہو, پھر تم اللہ رب العالمین کے وعدوں پر شک بھی کرتے ہو. جب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے احکامات پر عمل کرو گے, میرے دین پر عمل کرو گے, تو یہ نعمت ملے گی دنیا میں, یہ نعمت ملے گی, یہ نعمت ملے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے, ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا, لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو ہم نے ان کو انہی کے برے عمل کی وجہ سے پکڑ لیا. تو اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے, اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے, ساری نعمتیں پہلے بھی اللہ کی ہیں, اللہ نعمتوں کو مزید بڑھا دیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو گے تو اور بھی نعمتیں دوں گا. ہمیں شک و شبہ ہو جاتا ہے, نہیں اب ملک جو ہے تنزلی کا شکار ہے, اب اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, اب اکانومی کو بڑھانا ہے تو امریکہ کو دیکھو, اب یورپ کو دیکھو, اب فلاں چیز پر عمل کرو, اب فلاں طریقہ اپناؤ, اب فلاں طریقہ اپناؤ, یہ تجربہ کرتے ہیں, یہ تجربہ کرتے. اللہ رب العالمین کے وعدوں پر ہمیں شک ہو گیا ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پہ ظلم کریں گے اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے سے دنیا کے اندر, آخرت کے اندر غلبہ ہی غلبہ ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں, ماننا ہوگا ان کو. صرف زبان سے, منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے, میں مسلمان ہوں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو اپنے اندر اتارنا ہوگا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی غالب ہوگے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے ایمان والوں سے, نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ضرور بضرور انہیں زمین میں اس طرح خلافت عطا کریں گے جس طرح اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا ذہین, بڑا عقل مند سمجھتا ہے, باقی مخلوق پر انسان کہتا ہے مجھے فوقیت ہے میری عقل و فہم کی وجہ سے, تو انسان اپنی عقل کا اتنا سا بھی استعمال نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کے وعدوں پر شک کرتا ہے,
اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر شک کر کے آخرت کا بھی انکار کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ ہی مقابلہ شروع کر دیتا ہے، اللہ رسول کے ساتھ ہی جنگ بھی شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑنا تو اللہ رسول سے جنگ پر تیار ہو جاؤ، ہم نے جنگ بھی کرنی ہے اور ہم نے اپنی معیشت کو بہتر بھی کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے اعمال پہ غور نہیں کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، یہ پانی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو اے مشرکو، اے وہ لوگوں جو اللہ سے دور ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے مقابلہ لگایا ہوا ہے، ذرا غور کرو۔ سورہ واقعہ، افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے اس کو تم نے نازل کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے سخت کھارا بنا دیں، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو بارشوں سے پانی برستا ہے یہ پانی میٹھا ہوتا ہے، ہماری پیاس بجھانے والا ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ پانی میٹھا نہ ہو، یہ پانی سمندر کے پانی کی طرح کھارا پانی ہو۔ آپ سمندر میں جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے خوراک ختم ہو چکی ہے، سمندر کے اندر ہم بھٹک رہے ہیں، اب پانی ہی پانی موجود ہے ہر جگہ، اس پانی سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ نہیں پیاس بجھائی جا سکتی، وہ کھارا پانی ہے، وہ آپ پئیں گے تو آپ کے اندر آگ لگا دے گا، پیاس نہیں بجھائے گا۔ یہ جو اللہ آسمان سے بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں، یہ بادلوں سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر ذرا غور کریں گے پانی آتا کہاں سے ہے؟ یہ پانی انہی سمندروں سے اللہ رب العالمین کے حکم سے بخارات بن کر جو ہے وہ جاتا ہے بادلوں میں۔ ان بخارات کو ہوائیں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر چلتی ہیں، اور پھر یہ بادلوں کو ہوائیں وہ ادھر سے ادھر کرتی پھرتی ہیں۔ قرآن کریم میں غور کریں، اللہ نے قرآن کریم میں بارش کا اتنی دفعہ ذکر کیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ زندگی ہے بارش کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، رحمت کے ساتھ بھی اور عذاب کے ساتھ بھی۔ اسی پانی کو اللہ نے رحمت بھی بنایا ہے، اسی پانی کو اللہ نے عذاب بھی بنایا ہے۔ وہ سمندر کا پانی تو اتنا کھارا ہے، وہ جب بادلوں میں جاتا ہے، جب وہاں سے برستا ہے تو میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر اللہ چاہیں تو اللہ اسے اسی طرح کھارا رہنے دیتے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تمہیں تو شکر ادا کرتے ہوئے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اللہ کا، اللہ کے ساتھ مقابلے کرتے ہو۔ پانی جیسی نعمت جو ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ دیکھیے یہ پانی جب اللہ نازل کرتے ہیں آسمان سے، میں نے کہا ہر چیز اللہ رب العالمین کا لشکر ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز خزانوں کی صورت میں ہے، ہر چیز، چاہے ہمارے نزدیک اس کی کوئی وقت ہو، بہت کثرت سے ہو، چاہے وہ چیز ہمارے ہاں بہت نادر ہو اور بہت قیمتی ہو، سونا چاندی ہیرے کی طرح اور مختلف دھاتوں کی طرح، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، خزانے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی شے نہیں ہے مگر ہم تو اس کے خزانوں کے مالک ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اللہ فرماتے ہیں لیکن ان خزانوں میں سے ہم جو نازل کرتے ہیں، جو زمین میں تمہیں ہم دیتے ہیں تمہارے استعمال کے لیے، ایک اندازے کے مطابق ہم اس کو اتارتے ہیں۔ اگر اللہ اس کو اس اندازے سے زیادہ اتار دیں تو زمین میں زندگی ممکن نہ رہے، زمین کے اندر سیلاب آ جائے، زمین کے اندر یعنی زندگی باقی نہ بچے، اور اگر اللہ اس کو اس اندازے سے کم اتارے تو لوگ اور جانور پیاس سے ہی مر جائیں، دیگر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں۔ اللہ نے ہر چیز کو پورے اندازے کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم آسمان سے پانی کو اندازے کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔
بغیر حساب کتاب کے پانی نازل نہیں ہوتا. اللہ کو پتہ ہے کتنی ہم نے کچھ پیمانہ بنا رکھا ہے, اتنی ملی میٹر بارش, اتنی ملی میٹر بارش. اللہ کو پتہ ہے کتنی ملی میٹر بارش ہونی ہے, اور اللہ کو پتہ ہے کہاں ہونی ہے کہاں نہیں ہونی, اور اللہ کو پتہ ہے کہاں ہونی ہے تو عذاب کی صورت میں ہونی ہے, کہاں ہونی ہے تو رحمت کی صورت میں ہونی ہے. اور پھر اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جو بارش ہو جانی ہے اب اس پانی کا کیا بننا ہے, اس پانی نے جانا کہاں ہے. اس پانی کو محفوظ بھی اللہ رب العالمین نے کرنا ہے. ہم تو اتنے ناقص ہیں کہ ہم اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے, سنبھال کے بھی نہیں رکھ سکتے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا, پھر ہم نے اس کو زمین میں سکونت عطا کی. زمین میں اس پانی کو اب کہاں اللہ نے بھیجنا ہے اللہ کو پتہ ہے. اللہ اپنا کام بخوبی کرتے ہیں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ذرا غور کریں اس آیت کریمہ میں, سورہ مومنون کی آیت ہے. اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم ہی قادر ہیں. اس پانی کو جب یہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے, اس پانی نے کیسے جانا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے اس پانی کو ہم سے ختم کرنا چاہیں, نہ بھیجنا چاہیں, اس پر بھی اللہ ہی قادر ہے. پھر یہ جو پانی, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ جب پانی نازل ہوتا ہے تو پھر اب یہ پانی زمین میں سٹور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس پانی کو زمین میں سٹور کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کیسے سٹور کرتے ہیں؟ کبھی وہ پانی چشموں میں, ندی نالوں میں چلا جاتا ہے, کبھی دریاؤں میں چلا جاتا ہے, کبھی سمندروں میں چلا جاتا ہے. دوبارہ پھر سمندروں سے وہ بخارات کی صورت میں, بارش کی صورت میں دوبارہ پھر اس نے نازل ہونا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اب جب بھی بارش کبھی زیادہ ہو جائے کسی علاقے میں, کبھی بارش کم ہو جائے, یہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہی, ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم سے. اگر یہ پانی زیادہ نازل ہو رہا ہے اور ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کر رہا ہے جیسے آج کل کی صورتحال ہے, تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ رب العالمین عین انصاف کرنے والے ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر. بہت سارے گناہ تو اللہ ویسے معاف کر دیتے ہیں, ویسے چھوڑ دیتے ہیں. بعض اعمال کی اللہ پکڑ کر لیتے ہیں. اور یہ جو اللہ بعض اعمال کی پکڑ کرتے ہیں, اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں, اگر ہم غور کریں, اگر ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہو, تو یہ جو اللہ پکڑ کرتے ہیں یہ پکڑ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. عذاب نہیں ہوتا, ہمیں وہ عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صبر کریں, اگر ہم اللہ پہ توکل کریں, اگر ہم اللہ رب العالمین سے شکوہ نہ کریں, اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے, اپنے اعمال پہ غور کرو. اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہم ہی اللہ کی طرف لوٹیں گے, اور اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی. کتنے لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں تو ان کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب غنی پاتا ہے اپنے آپ کو. جب ہر طرف رحمت ہی رحمت, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تو انسان سرکشی اور بغاوت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ ہمیشہ رحمت ہی کرتے رہیں, اگر اللہ ہمیشہ رزق ہی نازل کرتے رہیں, اگر اللہ رزق کو پھیلا دیں, تو اللہ فرماتے ہیں زمین میں بغاوت شروع ہو جائے گی. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. لیکن اللہ اندازے کے ساتھ ہر چیز نازل کرتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہی. کوئی چیز اگر ضرورت سے زائد ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں, وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے, اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. کوئی چیز کم ہو رہی ہے, قحط ہو رہا ہے, وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہمیں ہر مشکل میں ہم اس سوال میں پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس سوال میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے صیغہ عموم سے فرما دیا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت آئے تمہارے اعمال کی وجہ سے,
اور یہ بات صرف ہمارے لیے، ہم گئے گزرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صحابہ کرام کو بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا. جنگ احد میں نقصان ہوا تو صحابہ کرام تو راضی برضا تھے اللہ کی رضا میں. کچھ نئے مسلمان، کچھ منافقین، انہوں نے فتنے کا بازار گرم کر دیا کہ جی وعدے تھے بڑے کہ فتوحات ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نقصان کیوں ہوگا، 70 شہید کیوں ہو گئے؟ حالانکہ اسی جنگ احد میں پہلے فتح بھی ہوئی تھی، بعد میں کچھ وجوہات کی وجہ سے نقصان ہوا. تو جب یہ اعتراضات اٹھنا شروع ہوئے بعض منافقین کی طرف سے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. یہ اصول صحابہ کے لیے بھی ہے، بہترین زمانے کے لیے بھی ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، جب تمہیں مصیبت پہنچی اگرچہ تم اس سے ڈبل مصیبت 1 سال پہلے پہنچا چکے تھے کفار کو، تم ان کے 70 قتل کر چکے تھے، 70 قیدی بھی بنا چکے تھے. اب جب تمہارے 70 شہید ہوئے، اگرچہ وہ ایک اللہ کا انعام ہے، اللہ نے شہادت سے سرفراز فرمایا، لیکن ایک آزمائش بھی ہے. تو جب تمہیں مصیبت پہنچی، تم ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے، تم نے کہا یہ مصیبت آئی کیوں؟ انا ھذا قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اس جبل رومات سے پیچھے کون ہٹا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم کٹ مریں، فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، یہاں سے کسی نے نہیں ہٹنا. 50 لوگ آپ نے مقرر کیے تھے، 40 لوگ وہاں سے نیچے کیوں آ گئے تھے؟ ان کی وجہ سے شکست ہوئی. اللہ نے سکھایا کہ صحابہ جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا ہے، اللہ نے بخش دیا ہے انہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہوئی ہیں. اللہ نے سکھایا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، تب ہی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، اور وہ مصیبت انعام بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی حدیث. اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیوں؟ جب مصیبت آتی ہے تو وہ انسان غفلت کی نیند سے جاگتا ہے. انسان کا، مسلمان کا کام یہ اپنے حالات کا جائزہ لے، مجھ سے کہیں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اس سوال میں پڑھنے کی بجائے کہ یہ اللہ کا تقدیر ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، بس آنکھیں بند کر کے ہم سمجھیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کرنے کو ہزاروں چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کون سا وہ جرم ہے جن جرموں پر اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا اور وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ شرک ہمارے اندر نہیں ہے، سود ہمارے اندر نہیں ہے، ملاوٹ، ماپ تول میں کمی ہمارے اندر نہیں ہے، دھوکہ دہی، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے اب اصلاح نہیں کرنی تو کب اصلاح کرنی؟ ابھی بھی ہم اسی بحث میں پڑے رہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہے کہ مصیبت ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے. اور جن پر آیا ہے یہ عذاب یہ نہ سمجھیں وہ ہم سے زیادہ گناہ گار ہیں، ہرگز نہیں. بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو مصیبت میں نازل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اگر وہ قوم سمجھ جائے تو اپنی اصلاح کر لے. ان کے لیے وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو دور ہوتے ہیں ان کے ڈراوے کے لیے ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر وہ مصیبت نہیں آئی وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں. یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں پر مصیبت آتی رہے گی دنیا میں. دنیا کوئی جنت نہیں ہے، دنیا جنت بن نہیں سکتی کسی کے لیے بھی. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، کافروں پر مصیبت آتی رہے گی. کیوں؟ بِمَا صَنَعُوا، ان کے اعمال کی وجہ سے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ. کافروں پر مصیبت آتی رہے گی ان کے اعمال کی وجہ سے یا ان کے قریب. حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، قیامت آ جائے. کبھی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، کبھی مصیبت ہمارے قریب آتی ہے. یہ سمجھنا کہ جن پر مصیبت آئی ہے وہ زیادہ گناہ گار ہیں، ہم شاید بڑے نیک ہیں، ہم پہ مصیبت نہیں آئی، یہ بڑی خام خیالی ہے. سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اپنے اعمال پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں انہیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور اپنی توبہ اور اصلاح کرنی ہے. ہمیں بھی اپنی توبہ اور اصلاح کرنی ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم اگلے لوگوں کا تعاون اور اگلے لوگوں کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے نیک عمل کیا ہے کہ آپ اگلے بندے کو خوش کر دیں، اگلے بندے کے دل میں سرور داخل کر دیں، اگلے بندے کو دل سے خوش کر دیں. آپ کسی کا کوئی تعاون کر دیں، کسی کا ہلکا سا تعاون کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں 1 مہینہ اپنی اس مسجد میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کر دوں، کسی بھائی کے ساتھ جا کر اس کی کوئی ضرورت میں پوری کر دوں. یہ مجھے اعتکاف سے زیادہ بہتر لگتا ہے. کسی بڑے امام کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، میں کل پرسوں ہی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے دنیا کی ساری نعمتیں بے معنی ہو گئی ہیں، مجھے اب دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں، ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے میں دنیا میں کچھ دیر مزید زندہ رہنا چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا وہ کیا عمل ہے کہ آپ کچھ مزید زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دوسروں کا تعاون کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی مدد کر سکوں، کسی کا ہاتھ بٹا سکوں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر سکوں. تو ہمارا اب کام یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ دوسروں کا سہارا بنیں، دوسروں کی مدد کریں. جس طریقے سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہم ان کی مدد کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اس معنی میں کہ ہمیں سمجھ آ جائے ہمارے مسائل کیا ہیں. ہم جو اللہ سے غافل ہیں ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، ہم سب اللہ کے حضور اجتماعی توبہ کریں، ہم سب اپنی اصلاح کریں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.